یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے نا، اس کی گزارش بھی علی کے پاس پہنچے گی۔ یہ تو ہوا ایک مثبت پہلو، یہ تو ہوا ایک حسین پہلو، یہ تو ہوا ایک خوشی کا پہلو کہ ہم سب کی باتیں بتائے گی کون کون آیا تھا مجلس میں۔ میرے مولا کی بارگاہ میں لسٹ پہنچے گی، کم سے کم جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہ والی زمین رپورٹ دے گی، اپنے مولا کو رپورٹ دے گی، بتائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے، یہ تو عبادت ہو رہی ہے، یہ تو نیکی ہو رہی ہے، تو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، یہ تو زری کے زری اور بارگاہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی سنتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے کام بھی زمین پہ ہوتے ہیں۔ اب برے کام کرنے والے اگر علی والے ہوں تو میرے مولا علی علیہ السلام کو دوسروں کی برائیوں پر بھی دکھ ہوتا ہے، مگر اپنوں کی برائیوں پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ زمین پہ جو نیکیاں ہو رہی ہیں، اس زمین پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، تو یہ رپورٹ بھی زمین دے گی نا مولا علی کو، تھوڑی گردن ہلا دو بھائی۔ یہ زمین بھی تو، یہ رپورٹ بھی تو یہ زمین دے رہی ہے نا، تو وہ رپورٹ بھی تو دے گی کہ جو ایک شیعہ، ایک مولائی، ایک محب، ایک علی کا چاہنے والا، ایک سنی محب، ایک شیعہ محب جب اس زمین پر کوئی گناہ کرے گا تو وہ رپورٹ بھی تو علی تک جائے گی نا۔ یاد رہے، اپنوں کی جب خبر علی بری خبر سنیں گے تو انہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ دلیل دے دوں آپ کو، ایک چور کو لایا گیا مولا علی کی بارگاہ میں، گواہیاں مکمل ہو گئی، حضرت نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد انگلیاں کاٹنا ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہاتھ سے مراد یہ کلائی سے نہیں کاٹتے، وہ فرماتے ہیں ہاتھ سے کاٹو، اس لیے کہ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ مسجد ہے، اور مسجد اللہ کی چیز ہے، اس کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں چور کی سزا انگلیاں کاٹنا، یہ ہاتھ ہی ہے، انگلیاں بھی ہاتھ ہیں۔ ہاتھ کاٹنے کا اگر حکم ہے تو یہ انگلیاں کاٹنا بھی ہاتھ ہے۔ تو مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، وہ کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے مولا کی بارگاہ سے روانہ ہوا، چوک پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگانے لگا، لوگ آؤ میں بتاؤں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہے۔ اب مجمع جمع ہونے لگا، کچھ تو چاہنے والے تھے اور کچھ علی کے مخالف تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ سن لیں اس سے۔ اس نے کہا آؤ لوگوں میں بتاؤں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا سنو، یہ اس نے کاٹی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کاٹی ہے کہ جو نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بدر کو فتح کیا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جسے نبی نے علم دیا۔ اب یہ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا، مجمع میں سے ایک شخص نے آواز دے کر کہا علی تمہاری انگلیاں کاٹے، علی تمہارا ہاتھ کاٹے، اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہے۔ یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی، یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی۔ مولا نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور ارادہ فرمایا، انگلیاں ایسی ہو گئی جیسے کٹی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے ہم میں سے، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں نہیں پہچانتا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوں، وہ میری بے ادبی کو معاف کرے، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھ جیسوں کا حال تو ہر شخص کو اپنے اوپر اللہ نفسہ ہی بصیر، ہر شخص اپنے اوپر زیادہ گواہ ہے نا، ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے نا، ہر شخص کو اپنا آئینہ خود بنانا ہوگا جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں کہاں میری زندگی میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں وہ کام میں انجام دے رہا ہوں جو میرا مولا علی پسند نہیں کرتا، اسے مجھے خود ٹھیک کرنا ہوگا۔ غور کر لیا آپ نے؟ جی، یہ جو زمین ہے نا، اس کے صاحب کو علی کہتے ہیں، اس کے صاحب کو علی کہتے ہیں، اس کے امیر کو علی کہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے پوچھ لیا، مولا علی کی بہن نے نبی سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اپنے چچا بھائی سے پوچھ رہی ہیں حضرت ام ہانی مولا علی کے بارے میں، یا رسول اللہ کیا علی امیر المومنین ہے؟ حضرت نے فرمایا علی امیر فی الارض، علی امیر فی السماء۔ اے ام ہانی جان لو، علی زمین پر امیر اور علی آسمانوں پر امیر۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی امیر کا عنوان رکھتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ اسی مضمون میں ایک اور روایت ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔
اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر صداقہا الارض، میری فاطمہ کا مہر زمین ہے. فمن مشا علیہ مبغضا بکا یا علی مشا حراما. یہ زمین میری فاطمہ کا مہر ہے، جس کی ادائیگی علی نے کی ہے. اور اس زمین پر اگر یا علی کوئی تیرا بغض رکھ کر قدم اٹھائے، اس کا ہر قدم اٹھانا حرام. علی کے بغضیوں کا زمین پہ چلنا حرام. تم گھوم رہے ہو علی کے باغ میں، اور دشمنی بھی علی کے ساتھ، بغض بھی علی کے ساتھ. جی جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہو اس وقت تو کہتے نہیں ہو کہ علی کی بھی بات کرو، لیکن جیسے ہی کوئی علی کی بات کرے تو میں فوراً صحابی یاد آ جاتا ہے. اور بغض کسے کہتے ہیں؟ مبغضوں کے کوئی سینگ تھوڑی نکلیں گے. چہرہ بتائے گا علی کا نام سن کے کہ ان کا حال کیا ہے.